ہم بہت رومانس کی بات کریں گے. سو دا شو از ایوالونگ رائٹ ناؤ. میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ کیا شکل یا کیا شیپ اختیار کرے گا, بٹ ریسٹ ایشور کہ اس میں جو کچھ بھی ہوگا وہ سب اس لیے ہوگا بیکاز آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر اس کی بات کی جائے. لیٹس سے ہیلو ٹو سارم برنی. السلام علیکم. ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں سارم آپ؟ کرن ہاؤ آر یو؟ کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں؟ اسٹوری تو آپ لوگ سن ہی رہے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ فرام یو اگین. جی زہرا, تو آپ کی شادی ہو گئی 6 ماہ کے بعد آپ کی منگنی کی. آپ کراچی سے نکل کر پنجاب کے اس شہر چلی گئی, پھر کیا ہوا؟ شروع میں تو بالکل ٹھیک تھا, لیکن فرسٹ ڈے مجھے کچھ فیل ہوا کہ وہ کچھ سائیکو قسم کا بندہ تھا. اس سے کسی چیز یعنی کہ اپنا نہیں سنی اس نے کسی چیز کے لیے, اور اس کے لیے بس اگر اس کو کچھ کہہ دیا ہے تو اتنا وہ ایک دم پاگل ہو جاتا تھا. اسے نہیں پتا تھا کہ میری زبان کیا کیا کچھ بول رہی ہے. بولتا تھا بس, وہ بولتا تھا ماں کے بارے میں, بہنوں کے بارے میں, بس انہیں مجھے ٹارچر کرنا ہوتا تھا. سامنے بیٹھ جاؤ اس کے اور اس کی سنو. بچے ہوئے, پہلی بیٹی ہوئی میری نارمل حال میں ہو گئی. سیکنڈ جب میری ہونے والی ہوئی تو سمپل ایک چھوٹے سے ایشو پہ کہ ایک بچے کو مجھے پیسے دینے تھے. وہ بچہ مجھے رزلٹ کارڈ دکھانے آیا تھا, ایک بیوہ عورت کا بیٹا تھا. تو مجھے صرف اتنا کہنا, میں کہ تھوڑے سے پیسے دینا, اتنے پیار سے بچہ آیا مجھے رزلٹ کارڈ دکھانے, مجھے صرف اس کو رزلٹ کارڈ اس کو دینے تھوڑے سے پیسے. اس نے مجھے منع کر دیا کہ میرے پاس نہیں ہے. میں کہا ہم اپنے اوپر اتنے خرچ کرتے ہیں, اگر اس کو تھوڑے سے دے دیں گے تو کیا کچھ نہیں ہوتا. پتہ نہیں میں نے اتنی بڑی بات میں کیا کہا ہے کیا نہیں ہے. 4th month تھی میں پریگننٹ. آپ پریگننٹ تھی اس وقت؟ 4th month. اوکے. اس بندے نے اس بچے کو باہر نکالا, جہاں سے مجھے احساس ہوا کہ واقعی کچھ ہے اس میں. اس بندے نے اس بچے کو گھر سے کمرے سے باہر نکالا ہے, دروازہ لاک کر دیا اور بس مجھ پہ بیٹھا ہے اور مارنا شروع. سسرال والے مجھے نہیں بلاتے تھے زیور کے چکر میں, کیونکہ زیور میرے میکے والوں نے میرے نام کروا لیا تھا. کوئی نہیں آیا, کوئی نہیں بچانے آیا. اچھی خاصی پٹی میں اس دن, بہت اچھی خاصی. یہ پہلی مرتبہ مارا انہوں نے؟ پہلی دفعہ. اوکے. باقاعدہ میرے اوپر بیٹھ کے مارا. سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے گزرا, پھر اس کو ذرا کچھ احساس ہوا, کیونکہ میں اکیلی تھی, کوئی بڑی بیٹی بھی میری بہت چھوٹی سی تھی. تو پھر اس نے سوری ووری کیا. اس کے بعد ماں کو کہا کہ بہت ویک ہو گئی ہے, اس کو لے جاؤ. ماں مجھے لینے کے لیے آئی, منع کر دیا. ماں کی بےزتی کہ میں نے تو بلایا نہیں تھا, اس نے جھوٹ بولا ہے آپ سے, یہ وہ. خیر ماں مجھے نہیں دیکھ سکی, بہت ویک تھی, اور چھوٹی سی میری بیٹی تو نہیں سنبھال سکتی, بالکل اکیلی تھی میں اس گھر میں. تو ماں مجھے گھر لے آئی کہ نہیں میری بیٹی ہے, میں تو اس کو اس حال میں چھوڑ نہیں سکتی. اس سے پوچھ کے لے کر آئی کہ دیکھو میں لے کر جا رہی ہوں. اس کو سمجھایا, بہت سمجھایا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی, اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہو جائے گی, تو میں اسے چھوڑ جاؤں گی. میں آئی ہوں, مجھے آئے ہوئے تقریباً 2 دن نہیں ہوئے. تو اس وقت ہمارے یہاں پی ٹی سیل نہیں تھا, موبائل گھر میں کسی کے پاس بھی نہیں تھا. پرانے محلے میں جہاں سے میری شادی ہوئی تھی, وہاں سے لوگ آنے شروع ہو گئے کہ تم اس کو کیوں لے کر آئے ہو. امی کہہ رہی میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک لے کر آئی ہوں, اس سے پوچھ کے لے کر آئی ہوں. تو وہ پورے محلے میں, جو پرانے محلے تھے, کیونکہ ہمارے گھر میں فون نہیں تھا تو پڑوس میں فون آ جاتے تھے, وہاں فون کر کے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کہ گھر سے لے گئی. آپ کے ہسبینڈ؟ جی ہاں. آپ کے پرانے محلے میں لوگوں کو فون کر کے کہہ رہے تھے کہ ایون رشتہ داروں کو بھی, کبھی میرے ماموں کے پاس فون جا رہا ہے, اس طریقے سے. تو ماں نے تب بھی کچھ نہیں کہا. تو میں اسی حال میں تقریباً 6 مہینے وہاں پہ رہی ہوں. 6 مہینے بعد وہ اچانک خود ہی آیا, اور کسی نے کچھ نہیں کہا نا. اس دوران آپ کی بیٹی کی پیدائش ہو چکی؟ نہیں. اوکے. ماں بیٹی کی پیدائش وہیں جا کے فوراً اس کے بعد وہاں پر ہوئی. اوکے. تو میں وہاں تک میں 4 یا 5 مہینے میں یہاں پر رہی ہوں. تو وہ اچانک آیا, تو میرے چاچو جنہوں نے میرا رشتہ کیا تھا وہ آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی تمہیں جانا ہے. میں نے منع بھی کیا, میں نے کہا میں نہیں جا سکتی, جس نے مجھے اتنے برے طریقے سے مارا ہے میں کیسے چل جاؤں اس کے ساتھ, اور میرا قصور بھی کوئی نہیں تھا. نہیں تم نے جانا ہے, کیونکہ تمہارا جو ایک یہ چیز کہ بھئی یہ جو تمہارا رویہ ہے تمہاری بہنوں کے آگے آئے گا. میں چپ کر کے چلی گئی. بیٹی ہو گئی. یہاں ایک ہم روکتے ہیں بات کو. ان کو مارا, اور مارنے کے بعد ان کو ان کے میکے بھیج دیا. اگر کوئی شخص مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, میں تو کم از کم that's the end of the story for me. Let's ask ڈاکٹر صاحبہ, اس کے بعد میں آپ لوگوں کی طرف آؤں گا. بہت, کیونکہ ہم انسان بھی تو ہیں نا, پہلے ہم انسان ہیں, بعد میں ہم کچھ اور ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص آپ پہ ہاتھ اٹھائے, would you stay there in that marriage? Of course not. You won't? No. You? Definitely not. Definitely not. Definitely not. سارے اگر فرض کیجئے, میں بہت کلیئرلی پوچھ رہا ہوں, فرض کیجئے کہ آپ کی بیگم آپ پہ ہاتھ اٹھاتی ہیں,
Would you stay in that marriage? और brutally मारती हैं। और देखिए किसका क्या अमल है उससे तो हमारा नहीं वो मैं नहीं सिर्फ होता पूछ रहा ना। हूँ, देखिए इज्जत नफ्स तो होती है ना, yes or no? Honestly, give me an honest answer. If you would say yes, if you won't, say no. कोई जवाब नहीं दे सकता मैं इस पे, मुझे समझ नहीं आई बात ये। You, would you stay? No way. No. You. Never. I would see कि क्या reason था, but एक होगा overall नहीं. Okay. No. Never. I won't be able to tolerate it. You won't be able to tolerate. No. Never. मैंने ये सवाल क्यों किया? जब आप वाइफ बैशिंग या बैटरिंग की बात करते हैं तो अक्सर औकात ऐसा होता है, मेजॉरिटी, कहीं कहीं माइनॉरिटी में ये भी है कि ख्वातीन का हाथ मर्दों पे भी उठता है और मर्द उस मैरिज में भी रहते हैं। मैंने देखा है, ये मैंने देखा, लिटरली देखा। और अक्सर औकात ऐसा होता है कि मर्दों का हाथ ख्वातीन पे उठता है और ख्वातीन उस मैरिज में रहती हैं। अगेन व्हाट यू सेड, रीजंस को देखना पड़ता है कि रीजंस क्या हैं। इज इट राइट? डज इट मेक इट राइट? इट डजंट मेक इट राइट। इट डज नॉट मेक इट राइट। आप पता नहीं किन किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कुर्बानियां देते हैं, किन किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला करते हैं कि नहीं, आई एम गोइंग टू स्टे विद दैट पर्सन। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही है या हाथ उठाना ठीक है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जरूरी नहीं है कि कोई शख्स आपके साथ रह रहा हो, आपके बच्चों का आपके बच्चों की माँ हो, जरूरी नहीं कि वो आपसे प्यार भी कर रही है। हो सकता है एक छत के नीचे रहते हुए लोग भी आपस में अजनबी हो जाएं, और ऐसे अजनबी हों कि सिरा नहीं मिले कि कौन कब किससे अजनबी हुआ था। कंटिन्यू मैम, फिर क्या हुआ? पता नहीं उस बंदे को क्या प्रॉब्लम थी। मैंने उससे कभी कोई डिमांड नहीं की कि मुझे कहीं जाना है। 13 सालों में मुझे नहीं पता कि सिवाय एक मार्केट के कभी मैं उसके साथ कहीं शॉपिंग पे नहीं गई। इवन ये नहीं कि मेरे साथ, वो इनके खानदान में नहीं होता, बाकी भाई बिल्कुल लेके जाते हैं, बीवियों के साथ बिल्कुल बहुत खुश भी हैं। उसको ये था कि बस ये मेरे आगे आए ना, पता नहीं क्यों। मैंने कहीं जाने की कभी भी बात नहीं की, कुछ भी नहीं। बस मेरा ये था कि मैं मैके आती थी और मैके से मैं फैसलाबाद जाती थी। मैके आ जाती थी तो उससे ये होता था कि मैं वहां जा रही हूँ, खुश हूँ बहनों के साथ। बस उस वक्त तो घर में फोन लग चुका था। हमारे यहाँ रोज रात को कॉल्स आ रही होती थी कि तुम पता नहीं क्यों जहाँ पे जाती हो, खुश हो, बहुत खुश हो। सिंपली गालियां कि तुम ऐसे लोगों के साथ खुश हो, ऐसी औरतों के साथ। मेरी बहन जॉब करती है, वो उसको देख के राजी नहीं है कि वो शरीफ ही नहीं है उसकी नजर में। तुम ऐसी औरतों के साथ खुश हो। आपकी बहन शरीफ नहीं? हाँ, मेरी माँ तो बिल्कुल भी नहीं है और बहन भी नहीं है। तो ऐसी औरतों के साथ तुम खुश, पता नहीं तुम क्या करती हो वहां जाकर। ऐसी गंदी गंदी गालियां ऐसी। और अगर आपने फोन बिजी रख दिया तो फिर वही खानदान में फिर रहा होता था फोन के फलां जगह, इनको बोलो मेरा फोन नहीं उठा रही है, ये इन्होंने फोन बिजी किया हुआ है, पता नहीं किससे बात कर रही हैं। और वो अम्मा कहती थी कि इससे मुंह लगने से अच्छा आप फोन साइड पे कर दो या बंद कर दो। तो फिर वो दूसरे दिन खानदान वालों की कॉल आ रही होती थी कि रात तुम्हारा फोन क्यों बिजी था, वो बेचारा कॉल करता रहा है और तुम उससे बात नहीं करते हो। यहाँ तक कि मेरी माँ बहनी कहती थी कि आप आना छोड़ दो, आप आते हो हमारा सुकून खराब हो जाता है। यहाँ पर रुकते हैं। शादी हुई, शादी के बाद हस्बैंड ने ये ताने दिए कि तुम मैके क्यों जाती हो, कैरेक्टर पे उंगली उठाई, माँ के, बहनों के। 4 महीने की ये प्रेग्नेंट थी, इनको मारा और इनको घर भेज दिया। 5 महीने के बाद इनको वापस लेने आए, ये चली गई। जिंदगी दोबारा यहाँ से शुरू हुई ज़हरा की। कैसे? इस ब्रेक के बाद। लेडीज जेंटलमैन, अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं, DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, सेंड इट टू 436। सबसे खूबसूरत मैसेज को आज हम देने जा रहे हैं एक अदद वॉशिंग मशीन। एंड ऑफ कोर्स हर कॉलर को हम देने जा रहे हैं सईद गनी की तरफ से उनका गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू सईद गनी। एंड आइए आप लोगों से बात करते हैं। एक हमारे पास टेलीफोन कॉल है नुज़हत की। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुज़हत। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? गुड गुड, आप ठीक हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सब यहाँ बैठे वालों को, सबको, गेस्ट को अस्सलाम वालेकुम जी। जी बताइए नुज़हत, क्या कहना चाहती हैं? मैं आपके शो की तारीफ करना चाहती हूँ कि आपका शो जब से शुरू हुआ है ना, ये आप यकीन करें कि हमें इतनी खुशी हुई है कि हकीकत पे मबनी प्रोग्राम किया है। इसमें कोई ड्रामा,
کوئی اس میں آرٹیفیشل بات نہیں ہے, اوریجنل بات ہے جو ہے. وہ جو تسلیم کا واقعہ ہوا تھا جس میں اس نے چار نکاح کیے تھے, آپ یقین کیجئے میرے ہسبینڈ اور ہم دونوں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے, ہمیں پانی پینے کے لیے بھی ہم لوگ نا ہلتے نہیں تھے کہ نہیں اب آگے کیا ہونا ہے, آگے کیا ہونا ہے. ہم لوگ اتنے شوق تھے اور اتنا وہ دیکھا نا, اور آپ لوگوں جو تعاون کرتے ہیں اور جو یہ لوگ صحیح ہاتھوں میں آپ کے آ گئے ہیں, جن کو تحفظ ملا ہے, یہ سب سے بڑی بات ہے. تھینک یو. یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے یہ شوق شروع کیا ہے. آپ کی پوری ٹیم کو ہمیں پراؤڈ ہے اس بات کا کہ ہمارے ملک میں, ہمارے پاکستان میں اور ہمارے اس ملک میں ایسے شوز ہو رہے ہیں. اچھی بات ہے, آپ سب کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ ہاں بھی حقیقت یہ ہے, یہ حقیقت ہے. آج کے دور میں ہوا کی بیٹی کیا ہے, ایک عورت ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے. آپ یقین کیجیے چاہے وہ 3 سال کی بیٹی ہے چاہے 16 سال کی بیٹی ہے, وہ محفوظ نہیں ہے. ہم لوگ اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں. حتیٰ کہ آپ یقین, میں اپنی بیٹی کو اگر اسکول چھوڑنے ٹیوشن چھوڑنے جاتی ہوں تو میرے ہسبینڈ کا کہنا یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے آئیں اور خود لے کر آئیں, کیونکہ ہمیں کسی پہ اعتبار نہیں ہے. آج کے دور اتنا برا دور آ گیا نا, اور جو یہ تشدد دکھاتے ہیں ہسبینڈ وائف پہ کرتے ہیں, کب تک عورت برداشت کرے گی؟ ایک مارنا اور ہوتا ہے, ایک تشدد ہوتا ہے. آپ یقین کیجیے برداشت کی جب انتہا ہو جاتی تو میرے خیال سے عورت کو اس کا منہ اور جواب ضرور دینا چاہیے, کیونکہ عورت اتنی کمزور نہیں ہے. پاکستان میں عورت نے بہت سارے کام کیے ہیں ماشاءاللہ. یہ لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں, دیکھیں ماشاءاللہ کہاں کس عہدے پہ آپ آئے ہیں. عورت ہی ہے نا جو یہ آگے بڑھ رہی ہے. مجھے بہت خوشی ہے آپ کے پروگرام میں میری فرسٹ ٹائم کال ملی ہے, اور اللہ تعالیٰ کو اسی طرح پروگرام, اچھے پروگرام کرنے کی توفیق دے, اور سب بہن بھائی جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں مل کے, اور اس طرح ایک فیملی پروگرام ہے یہ. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. ہاں جی, بہت شکریہ. اور صاحب بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ اس کے بعد کوئی انٹرٹینمنٹ والا بھی پروگرام شروع کیجیے گا نیکسٹ ویک. آپ نے, ہاں نیکسٹ ویک ہوگا. آپ کو پتا ہے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. آپ میوزک بجائیے, میرے اندر ڈانسنگ شروع ہو جاتی ہے. Anyway, آپ بھی ہنس سکتی ہیں, کوئی بات نہیں ہے, اوکے. Everyone kind of knows me that way. آپ میوزک بجائیے. اچھا اوکے, اس کے بعد کیا ہوا؟ سیکنڈ بچہ اس کے بعد یہ چلتا رہا. میں جب کراچی آتی تھی اسی طرح کے اور واپس جاتی تھی تو ریسنٹلی کیا واقعہ بنا؟ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 4 بچے ہیں, 2 بیٹیاں 2 بیٹے. ریسنٹلی سمپل وہ زیور کی بات تھی. زیور میرے ماموں نے سیکورٹی کے طور پہ میرے نام کروا لیا تھا نکاح میں, کہ ان کو پتا تھا میری ساس کا بیہیویئر, تو انہوں نے کہا تھا کہ کچھ بن باپ کی بچی ہے تو کچھ سیکورٹی رہے گی. میرے بیچ والے ماموں نے کروایا, وہ ان کو بہت پرابلم تھی. اب ریسنٹلی یہ تھا کہ میرے دیور کی شادی کا چکر چل رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرے میاں نے مجھے کہا کہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے اس میں سے تھوڑا سا زیور نکالنا ہے, تھوڑا بڑا بھائی دے رہا ہے اتنا, یہ میں نے کہا انہوں نے ان کے لیے کچھ کیا ہے, چھوٹے والے نے ان کے لیے کچھ کیا ہے, ان کا حق بنتا ہے ان کے لیے کچھ کرنا. میرے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا, نہ مجھے آج تک کبھی کسی کے ہاتھ سے ایک جوڑا نصیب ہوا. میں کہا میں کیوں اپنے بچوں کا حق اس کو دوں؟ اور یہ کافی میرے 3 سال پہلے میرے چاچو کی ڈیتھ ہوئی ہے. میں اپنے چاچو کی ڈیتھ پر یہاں پر آئی ہوں, تو چاچو کی ڈیتھ وہ سائڈ پہ کرے, میں روتی رہی ہوں. یہ نہیں کہ چاچو کی ڈیتھ ہوئی تھی جو میں ذلیل ہوتی رہی ہوں, اور وہ جب سے بس میرا نا مائنڈ تھوڑا ہٹنے لگ گیا تھا کہ جس آدمی کے ساتھ میں نے اتنی چیزیں, اتنی فیلنگ شیئر کی ہیں, جس کے گھر میں نے سنبھالا, اس کو یہ نہیں ایسا کہ میرے باپ جیسے چاچو کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ بس اپنا کام کر رہا ہے, فون کر رہا ہے, ٹارچر کر رہا ہے, یہ وہ. اب آ کے بابا کے بارے میں ڈیتھ ہوئی بھی ہو جن کی, ان کے بارے میں کوئی نہیں سن سکتا. میرے سامنے آ کے بیٹھ جانا اور تمہارا باپ پتہ نہیں کیسی کیسی اولاد پیدا کر کے گیا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو اس کو لگا اب آ کے کہ میں اس سے ہٹتی جا رہی ہوں. زیور مجھے نہیں پتا تھا 13 سالوں میں کہ کہاں ہے کہاں نہیں. اب آ کے میں نے اپنے ساتھ اپنے پاس وہ زیور رکھا. وہ زیور کے پیچھے سب کچھ فساد ہوا. جب اس کو پتا چلا کہ ماں کے بارے میں باتیں کر رہا تھا, ماں کے بارے میں نے ماں کو کال کی, میں کہا ماں دیکھیں آپ کے بارے میں کس طرح کی گندی گندی باتیں کر رہا ہے. آن کال تھا, تو ماں کہتی ہے تو مجھے کل یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جیسی عورت کا نام تو وضو لے کے لینا چاہیے. میں نے کہا یہ دیکھیں آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں صاحب, یہاں تک تمہاری ماں راتیں لگاتی ہے, بیٹیوں کو تم جاؤ گی, میری بیٹیاں یہ کریں گی, یہ سب کچھ ایسی باتیں. میں کہا ماں دیکھیں کس طرح کی باتیں کر رہا آپ کے بارے میں. تو ماں کہہ رہی رات کو کچھ اور, میں کیسے قسم کھا کے بولے. تو میری بڑی بیٹی پیچھے کھڑی تھی, اس کے تو کہتا ہے کہ فون لے لیا, اس سے چھین لیا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے. میری بڑی بیٹی کھڑی تھی, کہتی ہے کہ بابا اب جھوٹ تو مت بولو. بڑے برے طریقے سے اس کو مارا, دیوار کے ساتھ جا کے لگی وہ. بعد میں میری شامل میری بیٹی مجھے بچانے آئی ہے, بہت مارا اس نے, اتنے برے طریقے سے مارا کہ نہ مجھ سے نہ میری بیٹی سے سارا دن اٹھا نہیں گیا. اور اس دن میں بچی بھی اپنی بیٹیوں کی وجہ سے ہوں. آپ کی بیٹی کی عمر کیا ہے؟ 12 سال. میں اپنی بیٹیوں کی وجہ سے بچوں, بڑی کی 12 ہے, چھوٹی کی 10 ہے. نہیں تو وہ تو پتہ نہیں کتنی دفعہ تو وہ مجھ پہ ٹوکا اٹھا چکا ہے کہ پتہ نہیں تم
ساری رات کس سے فون پہ بات کرتی ہوں. میرا فون ساری رات یا تو فون آف ہوتا ہے یا اس کے فون آ رہے ہوتے ہیں. وہ نہیں سونے دیتا, کسی کو نہیں سکون لینے دیتا. پتہ نہیں کس سے بات کرتی رہتی, یہ ہے وہ ہے. اس میری نے مجھے بچایا. تو پھر جب اماں نے سب کچھ فون پہ سنا کہ اس نے اتنے برے طریقے سے مجھے مارا, میری چیخیں سنی, بچوں کی چیخیں سنی, تو میری چھوٹی بہن وہ کہتی ہے کہ ماں آپ لا رہے ہو باجی کو, نہیں لا رہے ہو, میں خود جا رہی ہوں لینے کے لیے, کیونکہ ہمیشہ آپ یہ کہتے رہو. اس کے بعد آپ کی مدر وہاں پر پہنچ گئی ہاں اور جی, وہ پہنچ گئی. انہوں نے آپ کو اب یہاں پر وہ لے کے آ گئی. جی ہاں. Alright. یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں. یہ یہاں پر آ گئی ہیں. کیا لگا آپ لوگوں کو یہ کہانی سن کے؟ Do you guys want to ask a question? Any one of you? کس کے پاس ہے مائک؟ You have it. I just want to say in this regard کہ جس طرح انہوں نے بولا کہ بچے بھی انوالو ہوتے ہیں اس چیز میں, تو ایون دے ہیو ٹو گو تھرو ایموشنل اینڈ سائیکالوجیکل ٹراما اینڈ ابیوز. تو اٹس ناٹ جسٹ دا وومن ہو از اے وکٹم آف دس بٹ ایون ہر چلڈرن. تو اور دوسری چیز انہوں نے جیسے بولی کہ فیملی سپورٹ نہیں کرا انہوں نے, فیملی نے شروع میں, تو دیٹ از بیسکلی دا میجر کاز کہ دا وومن شی ہیز نو وے ٹو, شی ہیز نو ون ٹو لک اپ ٹو. اس کی فیملی, اگر اس کے ہسبینڈ کے ساتھ پرابلم ہے تو ہر فیملی ڈزنٹ سپورٹ ہر ایز ویل, اور پھر شی ہیز نو آپشن بٹ ٹو ریٹرن ٹو دیٹ پرسن اور دیٹ گائے. Anyone else? I want to ask that is there was تھوڑا زور سے بولیے. It's and okay. I would like to say that Mike. is there was no one who there was no one who gave support to her. No one, not a single man or woman. I just want to ask her that کیا کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے آپ کو سپورٹ کیا؟ نہیں, کوئی نہیں تھا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد یہیں سے آپ کے کوشچن سے شروع کریں گے. اینڈ آف کورس آل دی پینلسٹ آر ہیئر. آپ لوگ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں, کوئی بات کہنا چاہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے جی, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد.